بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کا مسئلہ جو ہے بہت گمبھیر ہو چکا ہے. وہاں پہ سینکڑوں جو رہائشی ہیں وہ باہر نکل آئے تھے. انہوں نے بڑا زوردار احتجاج کیا تھا. سوسائٹی انتظامیہ نے نقاب پوشوں کے ذریعے ان کو ڈرانے دھمکانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ ڈرے نہیں، ڈٹے رہے. اس دن انہوں نے سیچرڈے کو، ہفتے کو، انہوں نے کہا جی پیر کو میٹنگ کریں گے. تو آج پیر کے دن میٹنگ تھی ان کی متاثرین کی سوسائٹی انتظامیہ کے ساتھ. آج بھی انہوں نے لولی پاپ دیا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب جہانگیر مناز صاحب. جہانگیر مناز صاحب سے ہم بات کریں گے کہ جو لوگ ہیں، خاص طور پہ وہاں کے جو رہائشی ہیں جنہوں نے پہلے سے پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، اور ہر بندے کا وہاں پہ موقف یہ ہے کہ ہم آل ڈیوز کلیئر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر چکے ہیں. لیکن جناب علیم خان کی اس سوسائٹی میں اب یہ پہلی دفعہ اتنا بڑا ایشو سامنے آیا ہے کہ ان کی مینجمنٹ نے دوبارہ لیٹر لکھا ہے کہ پر مرلہ 1 لاکھ روپے، یعنی 5 مرلے والا 5 لاکھ روپے، 10 مرلے والا 10 لاکھ روپے اور 1 کنال والا 20 لاکھ روپے دے گا. اور 15 مئی تک ساتھ ڈیڈ لائن ہے. 15 مئی تک جس نے نہ دیے تو 16 مئی کو یہ رقم دگنا ہو جائے گی، یعنی 20 لاکھ 1 کنال والے کی 40 لاکھ ہو جائے گی. بھئی 40 لاکھ جس نے وہاں پہ دینے ہیں وہ کسی اور سوسائٹی میں پلاٹ نہیں لے لے گا اگر اس نے وہاں پہ دے کے ہی رہنا ہے. اور اس کے علاوہ بجلی کا مسئلے وہاں پہ ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اور مسائل وہاں پہ چل رہے ہیں کہ لوگوں کو قبضے نہیں دیے جا رہے، کب سے پیسے لیے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ سمندر پار پاکستانی جو ہیں وہ غصے سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک شہری نے بڑا شدید احتجاج وہاں پہ کیا تھا، اور انہوں نے اس وقت آرمی چیف کو پکار کے کہا تھا کہ جناب آرمی چیف صاحب، میرا 1 کروڑ روپے پارک ویو والے کھا گئے. اور دوسری طرف آپ پارک ویو کا دوسرا کردار بھی دیکھ لیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ میں کھیلے، آسٹریلیا میں کھیلے، پاکستان میں کھیلے، جہاں مرضی کھیلے، کھلاڑیوں کی شرٹ کے اوپر پارک ویو کا جو ہے وہ ٹیگ لگا ہوتا ہے، پیچھے ان کا برانڈ لگا ہوتا ہے. ابھی پی ایس ایل کے بھی وہ سپانسر کر رہے ہیں. بھی ایک طرف تو آپ اتنے اخراجات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپنے جو رہائشی ہیں، جو جن کی وجہ سے آپ کی سوسائٹی چل رہی ہے، جن کی وجہ سے آپ کا کاروبار چل رہا ہے، ان کا آپ خون چوس رہے ہیں. اور یہی موقف جو ہے وہ متاثرین کا بھی ہے، یہی موقف رہائشی جو ہیں ان کا بھی ہے. تو جانتے ہیں جناب جہانگیر مناز صاحب سے کہ جہانگیر مناز صاحب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام صاحب. جہانگیر مناز صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تو چونکہ میں وہاں پہ گیا تھا، بہت غصے میں مظاہرین جو ہیں، اور ان کا غصہ پتہ کیوں زیادہ ہوا؟ جب ان کی بات سننے کی بجائے سوسائٹی مینجمنٹ نے وہاں پہ نقاب پوش گنڈے بلائے تو پھر وہ لوگ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ وہ تو نہتے تھے. انہوں نے کہا جی مار دیں، آپ ایسے بھی ہمیں مار رہے ہیں تو مار دیں. تو پھر وہاں سے وہ جو نقاب پوش تھے نا گنڈے، ان کو غائب ہونا پڑا. دیکھیں مانگڑ صاحب، ایک پرابلم یہ ہے ہمارے ملک میں کہ جب کسی کا کوئی کام چل جاتا ہے نا، ہاں جی، تو ایک انسان ہے ظاہر اس میں لالچ بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ جناب جو کما رہا ہے نا 2 کروڑ روپیہ، وہ کہتا ہے جی مجھے 4 کروڑ روپیہ کمانا چاہیے. اور اچھا، بیڑا گرک بھی لالچ میں ہی ہوتا ہے. ہاں، اور ریئل اسٹیٹ ایک ایسا کام ہے، دیکھیں ملک میں انڈسٹری فلورش نہیں کر رہی ہے ہمارے ملک میں. اور ریئل اسٹیٹ کا یہ ہے کہ عام انڈسٹری میں 7 سے 8% پرافٹ ہے. آپ ٹیکسٹائل کی لگا لیں، شوگر لگا لیں، میڈیسن کی لگا لیں. لیکن یہ جو انڈسٹری ہے ریئل اسٹیٹ کی، اس میں 200% پرافٹ ہے. یعنی آپ نے ایک پلاٹ خریدا 1 کروڑ روپے کا، مہینے بعد وہ 2-3 کروڑ کا بھی بیچ سکتا ہے. بالکل صحیح. اور اس میں آپ نے 2 ایک چوکیدار رکھنا ہے اور 1 منشی رکھنا ہے. اور اس میں اس کے آپ کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے. ہاتھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، پاکستان میں المیہ یہ ہوا ہے کہ اب یہ جو موصوف ہے نا علیم خان صاحب، ان کی سوسائٹی جو چلی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ایک ہوتی ہے مقابلے کی فضا. ان کو پتہ چل گیا کہ جو میرا کمپٹیٹر ہے ملک ریاض، وہ دبئی میں چلا گیا ہے، اس کا بیٹا بھی دبئی میں چلا گیا، وہ مشکل میں ہے. اب وہ مشکل میں. اور اس موصوف نے کراچی میں بھی لانچ کیا، اور پشاور میں جیسے آپ نے اس کی بڑی اسٹوریاں کی، سٹی ہاؤسنگ پہ بھی لانچ کیا. اب یہ جو انہوں نے کیا ہے نا سراسر، اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپے ایک مرلے کے تحت آپ بڑھا دیں. دیکھیے بیریا میں جو خواتین تھی نا وہاں، وہ پتہ کیا بتا رہی تھی کہ ہم یہاں اس وقت آ کے آباد ہوئی جب ایک گھر بھی نہیں تھا، یہاں لومڑیاں تھے، جنگل تھا. وہ کہتے اب ہمیں کہتے ہیں اب دیکھیں ملک ریاض کا بیریا ٹاؤن کا اس کے مقابلے میں جو ہے نا، میں اس کا وکیل نہیں ہوں مانگڑ صاحب، آپ کی تو دوستی بھی ہے ملک ریاض کے ساتھ، اللہ ان کو سلامت رکھ. وہ دیکھیں وہ جو ان کے ڈیولپمنٹ چارجز ہیں نا، وہ 7 سے 8 ہزار کر دیں گے، یا مینٹیننس چارجز جو ہیں منتھلی جو ہیں. اور ایک بجلی کا لوگ کہتے ہیں جی وہ اپنی بجلی کرتے ہیں وولٹیج پورا کرنے کے چکر میں، وہ بھی 4 روپے یونٹ مہنگی ہے. چلو یہ سارے کام ہوں گے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ 1 کنال کے پلاٹ کے پیچھے 20 لاکھ روپے لوگوں سے مانگ رہے. اب علیم خان صاحب سے اپنا کام نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے اس کو نچکاری کا جب وزیر بنایا گیا تو انہوں نے مئی 2024 میں پی اے اے کی نچکاری کرنی تھی. اب مئی 2025 آنے والی ہے، 1 سال میں یہ موصوف صرف پی اے اے کی نچکاری نہیں کر سکا. اور اس کے کریڈٹ پہ کیا تھا، عمران خان 2 بندوں کو لایا تھا. ان کا سوئمنگ پول تھا لاہور میں زمان پارک میں، جہاں خان نہاتا تھا، سوئمنگ کرتا تھا. اور ایک تھا جہانگیر ترین
چینی کا اسکینڈل آیا, 4 دفعہ نون لیگ کے دور میں اسکینڈل آئے لیکن کوئی وزیر نہیں بدلا, اس نے جہانگیر خان کو فارغ کر دی, جس کے بارے میں نون لیگ والے کہتے تھے ATM عمران خان. ہاں جی. اب یہ جو موصوف ہے علیم خان صاحب, ان کا پرائیویٹ تو کام چل رہا ہے, ان سے یہ نہیں چل رہی, نچکاری اسٹیل مل کی نہیں ہو رہی. وزیر اعظم پوچھے نا, وہ جو کہتا ہے میں کارکردگی دیکھوں گا 1 مہینے میں, یہ مائیکل آتا ہے شہباز شریف, اس کی کیا کارکردگی ہے. اب یہ بہت آسان ہمارے ملک میں ہے کہ آپ 2 بندے نیب کے پکڑیں, 2 اسٹیبلشمنٹ کے پکڑیں, 2 جسٹس پکڑیں, 2 FIA کے 2 صحافی, جو مرضی کرتے رہے, یہاں کو کیا کرنا ہے. اس نے اپنا اخبار بھی نکالا ہوا ہے, چینل بھی نکالا ہوا ہے, لیکن پاکستان میں صاحب رب چڑیاں کو باز مرا دیندا ہے. وہ بات آپ کی صحیح ہے, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا اس کا, کیونکہ بابا آدم دنیا سے الگ ہے نا. آپ یہی یہاں سے باجوہ صاحب گئے سعودی عرب میں, لینڈ پار کر کے دکھائے نا, وہاں رک جاتے ہیں جین پہن کے. وہی افتخار محمد چودھری تھا, یہاں چیف جسٹس تھا, جب بار یورپ گیا تو دوڑ رہا تھا روڈ پار کرنے کے لیے. وہاں تو کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی اوٹر نہیں, وہ آگے سے ہٹ جائیں پیچھے ہٹ جائیں, صاحب آ گئے, چھوٹے آ گئے, بڑے آ گئے. قانون ہے وہاں پہ, قوانین ہیں, ان پہ عمل ہوتا ہے. یہاں چونکہ سسٹم علیحدہ ہے, چاچے مامے والا سسٹم ہے, تو یہ جو سوسائٹی یہ کر رہے ہیں, یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس نے کل خبر ہی نہیں چھپنی تھی, یہ تو آپ کا بھلا ہو کہ آپ نے ان کا ایشو ہائی لائٹ کر دیا, اس کا کہیں خبر ہی نہیں آئی. ہاں جی. ہمارے یہاں بھی لوگوں کی ایجوکیشن نہیں ہے, لوگوں کی ججمنٹ کا یہ عالم ہے, وہ کہے کہ مین TV پہ خبر ہی نہیں آئی جی کہیں. اب لوگ وہ رو رہے ہیں جی, 1 لاکھ روپے مرلہ ہمارے ساتھ یہ لے رہے ہیں ہم سے, اور بیچ میں یہ بہت آسان طریقہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے عبداللہ سٹی اور یہ جو ادھر ہے وہ دوسرے تھے جنہوں نے اپنا چینل سنو نکال لیا, بلو ورڈ والے, انہوں نے کیا کیا, 10 بندے بھرتی کی, انہوں نے تو روز لڑائیاں ہوتی ہیں. وہ تھانہ چونترا ہو یا یہ دمیال چوکی والے ہو, پولیس والوں کی موجیں لگی ہوئی. نہیں, آپ بات درست کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, جو رہائشی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے PSL کو بھی اسپانسر کیا ہوا ہے, اور پاکستانی کرکٹ ٹیم جہاں بھی کھیلتی ہے پیچھے آپ نے دیکھا ہے نا, یہ تو آسان طریقے آپ کو پتہ ہے, جتنی قبضہ گروپ ہوتے ہیں وہ مدرسے کھول لیتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں ساتھ دین کی خدمت بھی کر رہا ہوں, میں لوگوں کی خدمت نہیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں, ہاں دیکھیں جو ہمارے کھلاڑی ہیں, آپ دیکھیں پاکستانی کرکٹ زوال پذیر ہوئی ہے نا, ہاں, جب ان کے اوپر لوگو ہی 2 نمبر ہوگا, پیچھے 2 نمبر پارٹی جو عوام کا خون چوس رہی ہے, تو ان کی کارکردگی متاثر ہوگی. اب میرا یہ آئیڈیا دیکھیں, جو ہمارے قومی کرکٹر ہیں, یہ پیروں فقیروں کا, ولیوں کا یہ ملک ہے, آپ کو پتہ ہے نا, یا کتنا اولیاء بڑا رول ہے خانقاہی نظام کا. یار کسی کھلاڑیوں کے پیچھے آپ لکھ دیں میں نوکر بری سرکار دیا, کسی کے پیچھے لکھ دیں کہ جناب گنج بخش فیض عالم لکھ دیں, کسی کے پیچھے لکھ دیں کہ میں نوکر اجمیر شریف دا. یار وہ پیچھے لکھا ہوتا ہے پارک ویو, اور پارک ویو کہتا ہے کہ جی ہم نے چونکہ کرکٹ بورڈ کو اتنا پیسہ دیا, ہم نے PSL میں اتنا پیسہ لگایا, لہٰذا آپ کے اوپر لاکھ روپے ہم ٹیکس لگا رہے ہیں. بھئی آپ ادھر اگر اپنی پروجیکشن کر رہے ہیں تو رہائشیوں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اس پہ بھی ضائع ہو رہا ہے. پاکستان ٹیم تو ویسے فارغ ہوگی, معذرت کے ساتھ, میں خود کرکٹ کھیلتا رہا ہوں. 2 نمبر لوگوں کی وجہ سے, 2 نمبر لوگوں کی اس ٹیم کا دیکھیں, یہ نیوزی لینڈ سے سارے میچ ہار. مجھے یہ بتائیں 2 نمبر لوگوں کی وجہ سے یا لوگوں کی وجہ سے؟ نہیں, لوگوں کی وجہ سے, دونوں کا دونوں کی انوالومنٹ ہے. اب یہ PSL کھیل رہے ہیں, میرا خیال اسی میں ان کی خوشی ہے, ادھر چوکے چھکے مار رہے ہیں, وہ اسکور بن رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں لوگوں کے پاس کوئی تفریح تو ہے نہیں, لوگوں کے پاس کیا تفریح ہے, وہاں چلے جائیں گے, 60 روپے کے چپس لیں گے, اسٹیڈیم میں بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے. یہ پنڈی میں جب میچ ہوتا ہے عذاب ہو جاتا ہے, لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ روڈ ہی بند ہو جاتی ہے. اب یہ لوگوں شوگو لگاتے رہے, وہ جو مرضی علیم خان کرتا رہے, لیکن یہ جو سٹوری آپ نے بریک کی ہے بہت بڑی سٹوری ہے. ہاں جی. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جہاں پہ آسان طریقہ ہوتا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے آج کا اسکینڈل ہے, اس کی وجہ کیا ہوئی مین, سندھ ہائی کورٹ جا کے اسٹے لے لیا سعودی عرب کے خلاف. انہوں نے کہا اسٹے لے لو بھائی, سو کہاں جام شورو اور کہاں سعودی عرب اور کہاں حج اور کہاں ہوپ, یہ لوگ ہمارے یہاں چونکہ فور وکیل بھی بتا دیتے ہیں. سر میں ایک چیز آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. اب یہ جو لوگوں کا بھی کہنا ہے, نمبر 1 CDA کہاں ہے, کیونکہ CDA کی حدود میں ہے. ٹھیک ہے, ریگولیٹر CDA, ریگولیٹر CDA, CDA پوچھے بھی یہ ظلم آپ کس طریقے سے, کس سے پوچھ کے کر رہے ہیں. نمبر 2, کیا CDA نے نقشے کے مطابق پوچھا ہے کہ بتائیں قبرستان کی جگہ کدھر ہے؟ نہیں پوچھا. کیا CDA نے پوچھا ہے جو اسکول آپ نے بتائے تھے کیا آپ نے وہ جگہ چھوڑی ہے؟ نہیں پوچھا. کیونکہ ہر سوسائٹی حرام توپی یہی کرتی ہے کہ جو جگہ وہ نقشے میں بتاتی ہے نا کہ یہ قبرستان کی ہوگی, نہیں ہوتی ہے, اس کو پلاٹ بنا کے فروخت کر دیتے ہیں, کا پلاٹ کھا جاتے ہیں. اب RDA نے 100 سوسائٹیوں کی جعلی لسٹ پیش کی ہے, RDA 100, لیکن وہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں میٹر لگ دیتے ہیں, گیس کی میٹر بھی. ادھر انہوں نے 150 کی ہے CDA نے. اب اندازہ کر لیں کہ یہ یار قبرستان کے پلاٹ کو کمرشل بنا کے بیچ دیتے ہیں. اب میں ایک اور بات سر جی آپ سے, جہانگیر مناز صاحب آپ بھی دنیا دار آدمی ہیں, آپ دیکھتے ہیں پنڈی میں ایک بڑا سکینڈل ہوا, AAA ایسوسیٹس, ٹھیک ہے, انہوں نے شاہد افریدی کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا, اس کی شرٹ لگا کے
जिस तरह ब्लू वर्ल्ड वाला अर्थकुल को बनाया था। यार हाँ। अच्छा जी, उन्होंने जनाब वो लूट लिया पैसा अरबों रुपया, उनमें एक रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल और कई ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो है ना वो जमा पूंजी लुटा बैठे, ठीक है, FIR हुई, पैसे यार वैसे ये ब्रिगेडियर तो बड़े शहरी होते हैं, ये भी लुटा बैठे। और सर जी ये जो नौसर मेडिकल कोर के होंगे। भाईजान उनके साथ था कर्नल शहजाद कियानी, अच्छा, उसने उनको इत्मीनान में लिया कि जनाब बड़ा प्रॉपर्टी है, शायद अफरीदी आ गया, उनके पेटी भाई थे ना, उन पे यकीन करके, ठीक है। अब ये होगी वारदात, अब पर्चे हो रहे हैं, रिकवरियां नहीं हो रही, अब आगे आ जाएं। रुडन इनकलेव, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया इज्जत माप जनाब नसीम शाह को। और यार मैं शोर डालता रहा कि यार अल्लाह का वास्ता इनके पास जगह नहीं है, NOC नहीं है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े बोर्ड लग गए पिंडी में उसके नसीम शाह छप गए। अब इधर देखें, उन्होंने तो एक खिलाड़ी लिया, इन्होंने पूरी टीम ही ले ली पार्क व्यू वालों ने। इन्होंने सबको कहा पीछे छड़े दे दिया। अलीम खान सियाना आदमी तो है ना, आपको पता है इमरान खान के दौर में वो कहता है मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं तो हमारे क्रिकेट बोर्ड का ये नहीं है जिम्मेदारी कि वो कहे कि भाई नकवी है ना मांगड़ साहब, क्रिकेट बोर्ड में कौन से थिंक टैंक बैठे यार मोहसिन नकवी से पहले भी तो ये पार्क व्यू वाले इसी तरीके से मोरे लगा के चला। अब ये वारदात तो अब ये जो लोगों को लूटा जा रहा है, नहीं वारदात पहले की है। अच्छा आप ये बताएं, आप कह रहे थे इनके कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो मानेंगे इंतजामिया, एक तरफ वो नकाब पोश ले, एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या होगा फिर? नकाब पोशों के सामने तो उन्होंने कहा ना, मैं उधर मौजूद था, कि उन्होंने कहा कि जी हमें ये नकाब पोश छुरा मारें, गोली मारें, हम मर जाएंगे पर जाएंगे नहीं, हम पैसे नहीं देंगे। तो आज पीर को मुज़ाकरात थे, आज मुज़ाकरात के लिए बैठे तो उन्होंने कहा कि जी हम बड़े साहब से बात करेंगे, तो थर्सडे को जुमेरात को हम दोबारा बैठेंगे। तो जुमेरात को क्या बैठेंगे, हमारी दुआ है, ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि आइंदा मुज़ाकरात नतीजा खेज हों और ये जुल्म जो है लोगों को इंसाफ मिले। और अल्लाह की कसम मेरा चैनल आप देखें, समंदर पार पाकिस्तानी फ़ोन भी कर रहे हैं और साथ मैसेज भी कर रहे हैं कि यार हम तो लुट गए, हमें ये कब्ज़े ही नहीं दे रहे। वहाँ पे एक शख्स ने कहा कि मैंने अपने फैमिली के 50 लोगों को प्लाट लेके दिए और कि ये कब्ज़ा नहीं दे रहे। फिर आप मुझे ये बताएं सर जी कि ये जो CDA की ज़मीनों पे कब्जे भी हैं यहाँ पे। इमरान खान की जब हुकूमत जा रही थी ना, तो इमरान खान ने इधर तुणकी मारी थी कि ज़रा अलीम खान के ज़रा मामलात को देखें। हाँ निकालें इसके थोड़े से, याद है आपको? याद है मुझे। जब तुणकी लगी तो ये इन्होंने कहा कि अल्लाह हाफ़िज़ मैं जा रहा हूँ। तो अब ये सारा कुछ जो है ये मौजूदा, मैं कहता हूँ कि जी देखें, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ देता है PTI, आमिर कियानी ने भी छोड़ी ना, जिसका इमरान खान ने कहा मुझे दवाइयों का स्कैंडल कर लगा, दवाइयों का स्कैंडल, लेकिन उसकी भी तो एवलान हाउसिंग सोसाइटी थी ना, उसको बचाने के लिए छोड़ी उसने। मोहसिन कियानी उसका वो उधर जस्टिस भी इधर भाई अलीम खान ने ये अपनी पार्क व्यू बचाने के लिए छोड़ी। तो ये मैं जनाब आर्मी चीफ साहब से कहता हूँ कि ठीक है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन लूटने का लाइसेंस तो नहीं ना किसी ने इनको दिया। ये बात सही आप, समंदर पार जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं या यहाँ जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के सही सफीर हैं, जब इन्होंने पैसे भेज रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ नहीं हैं, चलें जी आप नहीं हैं, लेकिन किसने लाइसेंस दिया कि अगर आप इमरान खान के साथ नहीं हैं अब पाकिस्तानियों को लूटना शुरू कर? ये बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल जुल्म है। तो नाजरीन जुमेरात को अब इनके मुज़ाकरात होंगे, साथ साथ आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा मैंने CDA से भी वो सारा डॉक्यूमेंट निकालना शुरू कर दिए हैं, इंशाल्लाह आपको सारा कुछ बताऊंगा, क्योंकि अब मामला ये है हीट अप पकड़ गया और जनाब आर्मी चीफ साहब तक ये सारा मामला पहुंचा के छोड़ूंगा कि जनाब कितने ज़मीन जो है, कितने अरब की ज़मीन CDA की दबा ली गई और कैसे दबा ली गई, और कौन था जो खामोश हो गया था और कौन है जो अब भी खामोश है, सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने यहाँ पे प्लाट लिए हैं, एक उम्मीद हम उनको दिलाते हैं इंशाल्लाह, उनके हुकूक के लिए उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बाकी बड़े चैनलों की अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी पॉलिसी है। शमशाद मांगड़ और जनाब जहांगीर मिनास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।